ریئل الیکٹرکس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، ڈیجیٹل انرجی میٹر کیسے کام کرتا ہے؟ وائرنگ کے وہ کون سے پارٹس ہیں جو ڈیجیٹل انرجی میٹر میں زیادہ بل آنے کا سبب بنتے ہیں، اور ان کے پیچھے لاجک کیا ہے کہ صرف ڈیجیٹل انرجی میٹر میں یہ زیادہ بل آنے کا سبب بنتے ہیں، انالاگ انرجی میٹر میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اور مزید ڈیجیٹل انرجی میٹر میں پارٹس انڈیکیٹرز کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ کب ظاہر ہوتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم تفصیلاً اس پر بات کریں گے۔ دوستو، پرانا انرجی میٹر یعنی گراری والا انرجی میٹر جو ہوتا تھا، تو اس میں انرجی کی میئرمنٹ کے لیے دو کوائلز استعمال کیے جاتے تھے، ایک وولٹیج کوائل اور ایک کرنٹ کوائل۔ وولٹیج کوائل ان پٹ سپلائی وولٹیج کے پیرلل میں لگی ہوتی ہے، جبکہ کرنٹ کوائل پیز وائر کے سیریز میں لگا ہوتا ہے۔ کرنٹ کوائل لوڈ کرنٹ کو میئر کرتا ہے، جبکہ وولٹیج کوائل وولٹیج کو میئر کرتا ہے، اور نیوٹرل وائر پر کرنٹ کی میئرمنٹ کے لیے کوئی کوائل موجود نہیں ہوتی۔ لیکن ڈیجیٹل میٹر میں جو کرنٹ میئرمنٹ کے لیے ڈیوائسز استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ پیز اور نیوٹرل دونوں وائرز پر ہوتے ہیں، اور وولٹیج میئرمنٹ ڈیوائس ان پٹ سپلائی وولٹیج کے پیرلل میں لگی ہوتی ہے۔ انالاگ انرجی میٹر ان پٹ وولٹیج اور کرنٹ کوائل میں گزرنے والی لوڈ کرنٹ کو میئر کر کے ٹائم کے لحاظ سے ریکارڈ کرتا ہے، لیکن ڈیجیٹل میٹر کرنٹ کو میئر کرنے کے لیے دونوں راستے یعنی پیز اور نیوٹرل دونوں کو استعمال کرتا ہے۔ تو انرجی کو ریکارڈ کرنے کے لیے سب سے زیادہ کرنٹ جس وائر میں گزرے گی، یعنی اگر پیز میں زیادہ کرنٹ گزرے گا تو پیز والے وائر کو نوٹ کرے گا، اور نیوٹرل میں واپس جانے والی کرنٹ اگر زیادہ ہوگی تو نیوٹرل کو ریکارڈ کر کے وولٹیج کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے انرجی کو ریکارڈ کرتا ہے۔ اگر وائرنگ میں کوئی پارٹ نہیں ہو اور آنے اور جانے والی کرنٹ یعنی پیز کرنٹ اور نیوٹرل کرنٹ دونوں برابر ہو، تو ڈیجیٹل انرجی میٹر دونوں کرنٹس میں سے کسی ایک کرنٹ کو نوٹ کر کے ان پٹ وولٹیج کے ساتھ اور ٹائم کے لحاظ سے ملٹیپلائی کر کے انرجی کو ریکارڈ کرتا ہے۔ اگر ایک وائر کی کرنٹ دوسرے وائر کی کرنٹ سے مختلف ہو تو ڈیجیٹل انرجی میٹر پارٹ انڈیکیٹر کو ظاہر کرتا ہے، اور جس وائر میں کرنٹ زیادہ ہوگا تو اسی لحاظ سے یہ انرجی کو ریکارڈ کرتا ہے۔ اب آتے ہیں پارٹ انڈیکیٹرز اور ان کی وجہ سے زیادہ بل آنے کے پیچھے کی لاجک کی طرف۔ ڈیجیٹل انرجی میٹر میں امپلس انڈیکیٹر اور پاور انڈیکیٹر یہ نارمل انڈیکیٹر ہوتے ہیں، یہ کسی پارٹ کو ظاہر نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ارتھ، نیوٹرل اور ریورس پاور انڈیکیٹر اگر ظاہر ہو تو یہ پارٹ کو ظاہر کرتا ہے اور اس کو دور کرنا لازمی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ارتھ پارٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل انرجی میٹر ارتھ پارٹ کو تب ظاہر کرتا ہے جب لوڈ کو پیز میں جانے والی کرنٹ واپس نیوٹرل میں آنے والے کرنٹ سے زیادہ ہو، یعنی پیز کرنٹ نیوٹرل کرنٹ سے زیادہ ہو۔ مثال کے طور پر گھر میں ایک ریفریجریٹر لگا ہوا ہے اور اس کی باڈی مکمل طور پر ارتھ کیا گیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو پیز وائر ہے وہ انٹرنلی وائرنگ میں کہیں پر باڈی کے ساتھ ٹچ ہو جائے، تو ان پٹ پیز وائر سے آنے والی کرنٹ کی کچھ مقدار، چاہے زیادہ ہو یا کم ہو، کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ ارتھ کے جانب جانے لگتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی الیکٹریکل ڈیوائس کے ساتھ یہ پارٹ ہو سکتا ہے کہ اس میں موجود پیز وائر یا کسی موٹر میں وائنڈنگ کی پیز وائر باڈی کے ساتھ ٹچ ہو جائے اور پیز وائر سے کچھ کرنٹ زمین کی طرف جانے لگتی ہے، تو ایسی صورت میں میٹر میں جو ان پٹ پیز کرنٹ ہے وہ واپس نیوٹرل کرنٹ سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور انرجی میٹر ارتھ پارٹ انڈیکیٹر کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہی ہے جسے ہم نے ابھی بتایا، تو اس صورت میں جتنی زیادہ ہیوی پارٹ ہوگا یعنی ہیوی کرنٹ ارتھ کی طرف گزرے گا تو بل اسی حساب سے زیادہ آئے گا۔ یہ پارٹ تب بھی ہو سکتا ہے اگر وائرنگ کے کسی حصے کو زمین دوز یعنی زمین کے اندر گزارا گیا ہو اور پیز وائر کی انسولیشن کہیں پر ٹوٹ جائے اور ارتھ کے ساتھ ڈائریکٹ مل جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب کسی لوڈ کو پیز وائر ان پٹ پیز سپلائی سے دیا جائے اور نیوٹرل وائر زمین سے یعنی ارتھ سے دیا جائے، تو اب ہوتا یہ ہے کہ لوڈ تو چلتا ہے لیکن جو ان پٹ پیز کرنٹ ہے وہ لوڈ سے گزر کر زمین کی طرف جائے گا،
تو اس سے بل پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نارمل لوڈ جتنا خرچہ کرتا ہے اسی حساب سے آئے گا، لیکن انرجی میٹر ارتھ فالٹ کو ظاہر کرے گا۔ لیکن ارتھ وائر کو نیوٹرل کے طور پر بالکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کا فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی بل میں کوئی فرق نہیں آتا اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کرنے سے بل آدھا یا کم آئے گا۔ لیکن نقصان یہ ہے کہ اگر پہلی صورت کی طرح کہیں باڈی ارتھ کے ساتھ شارٹ سرکٹ ہو جائے تو ہمیں اس فالٹ کا پھر پتہ نہیں چلتا۔ دوستو، اگر آپ الیکٹریکل اور جنرل الیکٹرانکس میں شوق رکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھائیں۔ جب دو انرجی میٹرز کی آؤٹ پٹ لوڈ میں سے جو نیوٹرل وائر ہوتا ہے ان دونوں کو کامن کر دیا جائے، مثال کے طور پر ایک ہی بلڈنگ کے دو چھت ہے، لیکن اوپر چھت کے لیے الگ انرجی میٹر اور نیچے چھت کے لیے الگ انرجی میٹر ہے، جیسا زیادہ تر لوگ کرتے ہیں تاکہ دو میٹرز کی وجہ سے ہمارا بل کم آ جائے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جو دونوں چھتوں کی وائرنگ ہوتی ہے تو اکثر ان کی جو نیوٹرل وائر ہے ان دونوں کو کامن کر دیا جاتا ہے۔ اب فرض کریں کہ اوپری چھت والا انرجی میٹر پر لوڈ ڈال دیا گیا۔ اب ہوتا یوں ہے کہ فیز میں لوڈ کی طرف جانے والے کرنٹ تو ایک ہی راستے پر جاتا ہے، لیکن واپس نیوٹرل پر آنے میں دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، کیونکہ وائر کی بھی کچھ ریزسٹنس ہوتی ہے اور اس میں ڈراپ کی وجہ سے یہ کرنٹ دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ نیوٹرل کامن ہونے کی وجہ سے کچھ کرنٹ واپس اس اوپر والے انرجی میٹر کے نیوٹرل کے راستے آتا ہے، جبکہ کچھ کرنٹ اس نیچے والے میٹر کے نیوٹرل کے راستے واپس ٹرانسفارمر یعنی ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر میں جاتی ہے۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ڈیجیٹل انرجی میٹر زیادہ کرنٹ والے سائڈ کو میئر کرتا ہے، تو اوپر والا انرجی میٹر میں پیس کرنٹ نیوٹرل سے زیادہ ہے تو اس کو نوٹ کر کے میئر کر کے انرجی کو ریکارڈ کرتا ہے، لیکن وہ نارمل ہے کیونکہ لوڈ کے حساب سے پیس کرنٹ گزر رہی ہے۔ لیکن نیچے انرجی میٹر پر کوئی بھی لوڈ نہیں ہے، البتہ جو نیوٹرل کرنٹ اوپر والے لوڈ سے آ کر اس میٹر کے نیوٹرل وائر سے واپس ٹرانسفارمر میں جا رہی ہے، تو یہ انرجی میٹر اس کو نوٹ کرتا ہے۔ جیسا میں نے پہلے بتایا تھا، اب اس صورت میں نیوٹرل کرنٹ پیس کرنٹ سے زیادہ ہے کیونکہ پیس کرنٹ اس میٹر میں 0 ہے، تو یہ اسی کو نوٹ کر کے اس کو میئر کر کے انرجی کو ریکارڈ کرتا ہے۔ بغیر کسی لوڈ کے یہ انرجی میٹر یونٹس کو ریکارڈ کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اوپر والے انرجی میٹر پر ارتھ فالٹ انڈیکیٹر جبکہ نیچے والے انرجی میٹر پر بھی ارتھ فالٹ انڈیکیٹر روشن ہوگا۔ اس طرح اگر نیچے والے انرجی میٹر پر لوڈ ڈالا جائے اور اوپر پر نہیں ڈالا جائے تو بھی دونوں انرجی میٹر انرجی کو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نیچے والے انرجی میٹر پر 5000 ایٹر لگا ہے، اب جو آدھا کرنٹ ہے وہ نیوٹرل میں تو نیچے انرجی میٹر میں جاتا ہے، جبکہ آدھا کرنٹ اوپر والے انرجی میٹر میں جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2500 واٹ اوپر والا انرجی میٹر ویسے ریکارڈ کرتا ہے بغیر کسی لوڈ کے، جبکہ نیچے والا انرجی میٹر 5000 صحیح ریکارڈ کرتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ 5000 لوڈ کے حساب سے بل دیا جائے، 7500 واٹ کے لوڈ کے حساب سے آپ کو بل پے کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر لوڈ کو ایک میٹر سے پیز اور دوسرے میٹر سے نیوٹرل دیا جائے تو لوڈ جتنا ہوگا دونوں میٹرز اس کو ریکارڈ کریں گے اور اس طرح بل ڈبل آئے گا، کیونکہ ایک میٹر پیز کرنٹ کو نوٹ کرے گا اور دوسرا میٹر نیوٹرل کرنٹ کو نوٹ کرے گا۔ پرانے انالاگ انرجی میٹر میں یہ پارٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ نیوٹرل پر میئرمنٹ کے لیے کوئی ڈیوائس نہیں لگی ہوتی۔ اگر نیوٹرل یعنی دونوں بلڈنگز کی نیوٹرل کو کامن بھی کر دیا جائے انالاگ انرجی میٹر کے ساتھ تو اس میں کوئی پارٹ یا کوئی زیادہ بل پے کرنے کی صورت نہیں بنتی۔ نیوٹرل فالٹ انڈیکیٹر، یہ انڈیکیٹر تب روشن ہوتا ہے جب ان پٹ سپلائی کا نیوٹرل وائر میٹر سے مس ہو جائے یا اس کا کنیکشن لوز ہو جائے۔ یہ روشن ہونے سے بل پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا، البتہ لوز کنیکشن ہونے کی وجہ سے لوڈ یا میٹر کے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ریورس پاور انڈیکیٹر،
دوستو یہ انڈیکیٹر بھی بجلی بل میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ گھر میں کوئی انرجی کا سورس موجود ہو، مثال کے طور پر گریڈ ٹائڈ انورٹر یا کوئی بھی ایسا الیکٹریکل انرجی کا سورس جو گریڈ کے ساتھ ٹائڈ ہو۔ اگر وہ گھر میں موجود لوڈ سے زیادہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کر رہا ہے تو ہوتا یوں ہے کہ جو اضافی الیکٹریسٹی ہے وہ میٹر کے راستے واپس وابڈا یا کمپنی کی طرف جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں میٹر ریورس پاور انڈیکیٹر کو ظاہر کرے گا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پاور فلو ہے وہ بجائے کہ لوڈ کی طرف جائے، لوڈ سے واپس کمپنی کی طرف جا رہی ہے۔ اب نیٹ میٹرنگ میں تو یوں ہوتا ہے کہ جو واپسی یونٹس ہے وہ ریکارڈ ہوتے ہیں اور کمپنی اس کا کاسٹ کنزیومر کو پے کرتی ہے، لیکن جو عام ڈیجیٹل انرجی میٹر ہوتی ہے وہ اسی یونٹس کو ریکارڈ کرتا ہے، لیکن بالکل اسی طرح جس طرح نارمل کنڈیشن میں ریکارڈ کرتا ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جو واپسی یونٹس ہے وہ ریکارڈ سے منفی ہو جائے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، وہ یونٹس بھی آپ کے کھاتے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اینالاگ یعنی پرانے انرجی میٹر ریورس پاور فلو کی صورت میں ریورس میں گھوم کر ایک چکر لگا کر پھر سٹاپ ہو جاتے ہیں۔ یہاں مسلسل ریورس میں گھوم کر یونٹس کو منفی کرتے ہیں، یعنی ان میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ڈیجیٹل انرجی میٹر ریورس پاور کو بھی فارورڈ پاور کی طرح ریکارڈ کرتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان پٹ کو آؤٹ پٹ اور آؤٹ پٹ کو ان پٹ کے طور پر استعمال کیا جائے۔ پرانے اینالاگ انرجی میٹرز میں اس طرح کرنے سے میٹر رک جاتا تھا یا ریورس میں گھومتا تھا، لیکن ڈیجیٹل انرجی میٹر میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ساتھ ایسا کرنے سے یہ ریورس پاور انڈیکیٹر کو روشن کرتا ہے اور میٹر پر لوڈ ڈالنے سے انرجی کو اس طرح ریکارڈ کرتا ہے جس طرح فارورڈ کنڈیشن میں ریکارڈ کرتا ہے۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل انرجی میٹر میں بجلی چوری کا گنجائش موجود نہیں ہوتی۔ دوستو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔